معزز سامعین، مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو الحسن ہے۔ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب ابو تراب کہہ کر پکارا جاتا تھا، بلایا جاتا تھا، تو حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوش ہوتے تھے کہ جو آپ کو ابو تراب کہہ کر بلاتا، اس پر خوشی کا اظہار فرماتے، خوش ہوتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کسی بات پر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کوئی جھگڑا ہو گیا۔ میاں بیوی کے مابین کوئی بات ہو جائے، یہ کوئی بڑی بات نہیں، ہو ہی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے تشریف لے گئے اور مسجد میں جا کر لیٹ گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف لائے، اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ بیٹا علی کہاں ہے؟ تو سیدہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی بات پر جھگڑا ہو گیا تھا تو وہ باہر تشریف لے گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو نہیں بھیجا بلکہ خود تشریف لے گئے اور دیکھا کہ مسجد میں مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے صحن میں لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کے مبارک جسم کو مٹی لگ گئی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو تراب اٹھو۔ جب سرکار نے آپ کو فرمایا نا ابو تراب اٹھو، تو مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر یہ ابو تراب، یہ کنیت آپ کو اتنی پسند آئی کہ جو بھی آپ کو ابو تراب کہہ کر بلاتا تھا تو آپ خوش ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن میں اس مسئلے کو مکمل کر دوں۔ نبی پاک علیہ السلام مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لے کر آئے، انداز بڑا خوبصورت تھا۔ یہ نہیں فرمایا کہ بیٹا بتاؤ علی نے تجھ سے کیا کہا ہے، بلکہ خود لیٹ گئے نبی پاک علیہ السلام اور مولا علی پاک کا ہاتھ اور سیدہ فاطمہ الزہرا کا مبارک ہاتھ لیا، اپنے اوپر رکھ لیا اور فرمانے لگے کہ کہو بچوں ہماری صلح ہو گئی ہے۔ تو یوں صلح کروا دی۔ تو اس میں بہت بڑی ایک نصیحت بھی ہے امت کے تمام والدین کے لیے، اگر یوں بچوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو اس کو حل کروانے کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں، نہ کہ ہم بیوی کے منہ سے اس کے شوہر کی برائیاں سنیں اور نہ ہی شوہر کے منہ سے اس کی بیوی کی برائیاں سننی چاہیے، بلکہ بات کو ختم کرنے والی بات کرنی چاہیے۔ تو مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ امام جلال الدین عبد الرحمن سیوطی کی کتاب تاریخ الخلفاء میں موجود ہے کہ حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے 286 احادیث جو ہیں وہ روایت کی ہیں، اور آپ کا مقام و مرتبہ یہ تھا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آپس میں بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے کہ مدینہ شریف میں مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کوئی معاملہ فہم نہیں ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کے درمیان یہ بات مشہور تھی، اور ابن عساکر نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مدینہ شریف میں حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر فرائض کا علم اور معاملہ فہم کوئی شخص نہیں تھا، یعنی علم بھی زیادہ آپ رکھتے تھے اور معاملہ فہم بھی سب سے زیادہ آپ ہی تھے مدینہ شریف کے اندر۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی تو وہ ہے کہ جس کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان کا اندازہ اس روایت سے لگایا جا سکتا ہے۔ ابو یعلا
یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 خصلتیں ایسی عطا کی گئی ہیں، اگر یہ ان میں سے کوئی ایک مجھے عطا کر دی جاتی تو وہ میرے لیے دنیا و ما فیہا، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میرے لیے اس دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ان تمام سے محبوب وہ شے ہوتی جو حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی گئی ہیں 3 خصلتیں، ان میں سے کوئی ایک بھی مجھے مل جاتی تو ساری دنیا سے محبوب وہ مجھے ہوتی۔ لوگوں نے سوال کیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ بتائیں کہ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں اور وہ کیا ہیں کہ ان میں سے کوئی آپ کو مل جاتی تو آپ اتنی آرزو اس کے بارے میں کر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے سب سے پہلی خصلت تو یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سب سے چھوٹی لاڈلی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح جو ہے وہ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ اور دوسری خصلت ان کی یہ تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی المرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ الزہرا کو مسجد میں رکھا اور ان کے لیے وہ سب حلال تھا جو میرے لیے حلال نہیں ہے۔ تو یہ ایک نمایاں شان حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اور تیسری فرمایا کہ خیبر کے موقع پر جھنڈا جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ فرمایا یہ 3 خصلتیں ایسی تھیں ان میں سے کوئی ایک مجھے اگر نصیب ہو جاتی مل جاتی تو وہ میرے لیے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ان سب سے زیادہ محبوب مجھے وہ ہوتی۔ مقام و مرتبہ اور اس بات کا بھی آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ اکرام حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے تھے اور ان کی عظمت و شان کو تسلیم بھی کرتے تھے، آگے بیان بھی کیا کرتے تھے۔ انداز کتنا خوبصورت ہے۔ اور یہاں پر طبرانی اوسط میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے سنا ہے۔ روایت کے حوالے سے سب سے مضبوط ذریعہ یہ ہے جس میں لفظ سمیت آ جائیں کہ میں نے سنا ہے۔ کہتے کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ حضرت علی جو ہیں یہ قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن جو ہے وہ علی کے ساتھ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی جو فیصلہ کر دیں وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوتا ہے اور جو علی فیصلہ کر دیتے قرآن و سنت میں بھی ویسا ہی ہوتا ہے، یعنی علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن جو ہے وہ علی کے ساتھ ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھ سے جدا ہونے کے بعد یہ دونوں حوض کوثر پر مجھے آ ملیں گے، وہاں ان کی مجھ سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ حضرت امام جلال الدین عبد الرحمن سیوطی کی کتاب تاریخ الخلفاء میں موجود ہے کہ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی زرہ جو ہے وہ گم ہو گئی جب جنگ صفین پر جانے لگے۔ آپ جب جنگ صفین سے واپس آئے تو اپنی وہ زرہ ایک یہودی کے پاس دیکھی۔ آپ نے اس سے کہا کہ بھی یہ میری زرہ ہے، میں نے نہ تو فروخت کی ہے نہ کسی کو ہبہ کی ہے، تو لہذا یہ تو میری ہے۔ وہ یہودی کہنے لگا کہ یہ میری ہے چونکہ میرے قبضے میں بھی ہے۔ تو یہ فیصلہ قاضی شرح کی عدالت میں چلا گیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، اور مسئلہ عدالت میں جا رہا ہے۔ اب قاضی شرح کی عدالت میں جب یہ مسئلہ گیا، مولا علی المرتضیٰ کا چونکہ یہ دعویٰ تھا کہ یہ میری زرہ ہے، آپ نے وہاں جا کر کہا کہ میں نے فروخت نہیں کی، ہبہ بھی نہیں کی، میری ہے۔ یہودی سے پوچھا، وہ کہنے لگا جی یہ میری ہے، دیکھو میرے قبضے میں بھی ہے۔ اب چونکہ دعوے پر دلیل جو ہے وہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمہ تھی، تو قاضی شرح نے کہا کہ آپ اس پر اپنا کوئی گواہ پیش کریں کہ یہ آپ کی ہے۔ آپ نے اپنا ایک غلام اپنے دعوے پر پیش کیا
کہ یہ میری ہی زرا ہے، میں نے فروخت نہیں کی، ہبہ نہیں کسی کو کی، اور اپنے صاحبزادے کو بھی پیش کیا۔ قاضی شریح کہنے لگا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں تو معتبر نہیں ہے۔ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جو ہیں یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار جو ہیں ان کی گواہی بھی معتبر نہیں ہے۔ اب یہ قاضی جو ہے مولا علی پاک سے یہ جرا قدا کر رہا تھا۔ یہودی نے جب یہ دیکھا کہ ایک قاضی مسلمانوں کا جو مسلمانوں کا امیر ہے اس کے ساتھ برتاؤ عام لوگوں کی طرح ہو رہا ہے، عدالت میں اس کی کوئی مزید رعایت نہیں کی جا رہی اس حوالے سے کہ یہ خلیفہ ہے، جب اس نے یہ معاملہ دیکھا تو وہ یہودی خود پکار اٹھا اور کہنے لگا کہ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں، یہ زیرہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی ہے، اور میں اس بات سے متاثر ہوا ہوں کہ ایک طرف مسلمانوں کا خلیفہ ہے، دوسری طرف اپنا جو ہے وہ جج ہے مسلمانوں کا، لیکن فیصلہ کرتے ہوئے وہ عام آدمیوں کی طرح ایک خلیفہ کے ساتھ بھی بات کر رہا ہے، تو بس یہی اسلام کی حقانیت مجھے پسند آ گئی ہے جس کی وجہ سے میں مسلمان ہو جاتا ہوں۔ تو مطلب یہ ہے کہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور کتاب فضائل اصحاب نبی میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لیا علی جن انت منی وانا منکا، سرکار فرماتے ہیں کہ علی جو ہے وہ مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ لیا علی جن انت منی وانا منکا، کہ علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں اصل ہوں اور علی جو ہے وہ میری فرع ہے، میں مصدر ہوں اور مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ میرا مظہر ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرما کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ لیا علی جن منی وانا من کا، کہ میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہے، کہ علی جس طرف ہوگا یوں سمجھ لینا اللہ کا رسول بھی اس طرف ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مولا علی کے بارے میں کوئی بات کرنا یوں ہی سمجھ لینا جس طرح کہ تم اللہ کے رسول کے بارے میں کر رہے ہو۔ تو یوں تربیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کی فرمائی، اور مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان جو ہے وہ اس طرح اپنی امت کے سامنے رکھی ہیں کہ علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ دوسری حدیث پاک یہ بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، مسلم شریف میں بھی موجود ہے۔ بخاری شریف صحیح بخاری کتاب فضائل اصحاب نبی میں موجود ہے۔ خیبر کا قلعہ کئی دنوں سے فتح نہیں ہو رہا تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل میں یہ جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ خیبر کا قلعہ فتح فرما دے گا، اور وہ ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں، اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ جب یہ اعلان نبی پاک علیہ السلام کی مبارک زبان سے صحابہ اکرام نے سنا، اب وہ رات بڑی مشکل نکالی صحابہ نے، ساری رات اس تجسس میں رہے کہ وہ خوش نصیب کون ہوگا کہ جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مبارک شہادت دی ہے کہ اس کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر یہ خیبر کا قلعہ فتح ہو جانا ہے، اور وہ ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے، اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے۔ سب کے دل میں یہ ایک خواہش تھی کہ یہ مبارک شہادت مجھے ہی مل جائے۔ رات جیسے کیسے گزری، صبح کو وہ سارے غلام صحابہ اکرام نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، میرے آقا نے فرمایا علی کہاں ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ فرمایا فوراً بلاؤ۔ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے،
سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. سرکار نے اپنا مبارک لعاب علی کی آنکھوں میں لگایا، درد جاتا رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نبی کے مبارک لعاب میں اللہ نے اتنی شفا رکھی ہے، اس نبی کے نام میں اور اس نبی کی ذات میں کتنی شفائیں ہوں گی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جھنڈا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا. اب مختلف روایات ہیں. آپ ذرا یہ خیبر کے قلعے والا سلسلہ پڑھ کر دیکھیں. یہ جو ایک ہوتا ہے گھر کا دروازہ، ایک ہوتا ہے فیکٹری کا گیٹ. جو قلعے کا دروازہ ہوتا ہے نا، وہ فیکٹری کے گیٹ سے بھی بڑا ہوتا ہے. یوں سمجھے کہ قلعے کے اندر پورا شہر آباد ہوتا ہے. اتنے بڑے بڑے بہت مضبوط اور وزنی دروازے ہوا کرتے تھے. مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی زرہ یہودی اٹھا کے بھاگ گیا. اب لڑنے کے لیے زرہ تو اپنا چاہیے ہوتی ہے، ڈھال اٹھا کے بھاگ گیا. تو ڈھال چاہیے تھی. آپ نے خیبر کے قلعے کا جو دروازہ تھا اس کو بایاں ہاتھ ڈالا. دائیں میں تلوار تھی، بایاں ہاتھ اس دروازے کو ڈالا ہے. اور جب اس کو جھنجھوڑا ہے، روایات میں آتا ہے کہ قلعے کی دیواریں بھی ہل گئی اور اندر سے زمین بھی ہل گئی تھی. کہنے والے کہہ رہے تھے کہ کہیں زلزلہ ہی اندر آ گیا ہے. اور وہ دروازے کو اکھاڑ کر اپنے بائیں ہاتھ میں مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ لیا. اور پھر وہ جنگ کرتے رہے. قلعہ تو فتح ہو گیا. جب آپ نے وہ دروازہ پھینکا، آگے تاریخ الخلفاء کے اندر مختلف روایات ہیں. بہت سارے صحابہ، 40 تک کی بھی ایک روایت آئی ہے کہ اس دروازے کو اٹھانا انہوں نے چاہا تو وہ اٹھا نہیں سکے. جو مولا علی المرتضیٰ نے بائیں ہاتھ سے ہی اٹھا دیا تھا اور اس کو لے کر جو ہے وہ ڈھال بنا کر لڑتے رہے ہیں. تو یہ روحانی طاقت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی. ایسے تو شیر خدا آپ کو نہیں کہا جاتا. شیر خدا اگر کہا گیا تو کسی وصف کی وجہ سے کہا گیا ہے. اس وصف بہادری کی وجہ سے بہادر حضور کے صحابہ تھے، لیکن جو علی کے اندر بات تھی وہ جو ایک نمایاں وصف تھی جس کی وجہ سے آپ کو شیر خدا کہا جاتا تھا. قلعہ فتح ہو گیا اور یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی. مسلم شریف کی حدیث ہے جو میں اب ذکر کرنے لگا ہوں. مسلم شریف کی حدیث صحیح مسلم کتاب الایمان کے اندر موجود ہے. حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خود راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر، مولا علی پاک فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کر یہ اعلان کیا، فرمایا میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میری امت میں سے سوائے مومن کے کوئی تجھ سے محبت نہیں کرے گا اور تجھ سے بغض منافق کے علاوہ کوئی رکھ ہی نہیں سکتا ہے. یعنی سرکار علیہ السلام نے مولا علی پاک کا ہاتھ پکڑ کر اس بات کا واضح اعلان کر دیا تھا کہ علی قیامت تک مومن ہی تجھ سے پیار کر سکتا ہے اور تجھ سے جو بغض رکھے گا وہ منافق ہی رکھے گا، مومن تجھ سے بغض رکھ نہیں سکتا ہے. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ علی کا ذکر کرو چہرہ کھل جائے سمجھ لینا مومن ہے، اگر بگڑنا شروع ہو جائے سمجھ لینا یہ منافق ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ علامت اور پہچان کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمائی ہے. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان کا اندازہ آپ اس روایت سے بھی لگا سکتے ہیں. صحیح مسلم فضائل صحابہ میں یہ حدیث پاک موجود ہے. حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غزوہ تبوک کا واقعہ ہے. سرکار نے فرمایا کہ علی تم یہیں مدینے میں ٹھہرو، ہم چلتے ہیں. مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غزوہ تبوک ہی تھا جس میں یہ مدینہ شریف میں رہ گئے تھے اور ساتھ نہیں گئے تھے، سرکار نے حکم فرمایا تھا. مولا علی پاک نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے پیچھے بچوں میں اور عورتوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے خوبصورت الفاظ ارشاد فرمائے. فرمایا علی کیا بات ہے، تو اس کرم پر راضی نہیں؟
کہ تمہارا درجہ، تمہارا مقام میرے نزدیک وہی ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کا درجہ اور مقام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھا، بس فرق اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کیونکہ حضرت ہارون علیہ السلام تو نبی تھے نا، فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، باقی مقام و مرتبہ تمہارا اس طرح ہی ہے جیسے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھا۔ تو یہ غلط فہمی کسی کو نہ ہو، کیونکہ حضور آخری نبی ہیں، فرمایا بس میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، فرمایا تمہارا درجہ اور مقام میرے نزدیک وہی ہے، وہ تو بھائی تھے۔ اور مولا علی المرتضیٰ کیا ہیں؟ اس میں کوئی شرمانے کی اور گھبرانے کی بات نہیں ہے، سرکار علیہ السلام نے خود بھائی چارہ قائم کیا تھا صحابہ کرام کے درمیان، ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا۔ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے، رو رہے تھے، فرمایا سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، میں رہ گیا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ تو یہ ایک مزید ہمیں سند اس حدیث پاک سے مل جاتی ہے، فرمایا تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ تو یہ درجہ اور مقام کا اندازہ ہم اس اعتبار سے بھی لگا سکتے ہیں۔ جامع ترمذی ابواب المناقب کے اندر حدیث پاک موجود ہے، صحابہ اکرام کا یہ معمول تھا کہ جب بھی کسی جنگ سے کسی سفر سے واپس آتے تو پہلے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے اور پھر بعد میں اپنے بیوی بچوں کے پاس جاتے تھے، یہ ایک معمول تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جنگ میں حضرت مولا علی المرتضیٰ اور چند صحابہ اکرام کو بھیجا، ان صحابہ میں سے 4 افراد کا کسی مسئلہ میں مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی اختلاف ہو گیا۔ جب یہ وہاں سے واپس آئے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں، ان 4 افراد نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کی۔ ایک کھڑا ہوا، اس نے شکایت کی مولا علی پاک کی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک چہرہ ہی دوسری طرف پھیر لیا۔ پھر دوسرا کھڑا ہوا، اس نے مولا علی پاک کی وہی شکایت کی، سرکار نے پھر اپنا مبارک رخ پھیر لیا، جیسے سنی انسنی نہیں کر دیتے۔ پھر تیسرا کھڑا ہوا، اس نے مولا علی پاک کی شکایت کی، سرکار نے پھر اپنے رخ مبارک کو پھیر لیا۔ پھر چوتھا کھڑا ہوا، اس نے بھی وہی شکایت کی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جب یہ شکایت کر رہے تو صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہرے پر جلال تھا، ہم دیکھ رہے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے ما تريدون من علی، ما تريدون من علی، 3 مرتبہ فرمایا ما تريدون من علی، اور تمہیں علی سے مسئلہ کیا ہے، کیا علی سے تم چاہتے ہو، یہ 3 مرتبہ سرکار نے فرمایا۔ اب وہ شکایت تو مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کر رہے تھے نا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں ارشاد فرمایا، جامع ترمذی شریف صحاح 6 میں پہلے درجے پہ بخاری، دوسرے پہ مسلم، تیسرے درجے کی جو کتاب ہے جامع ترمذی ہے، ابواب المناقب کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ وہ شکایت تو مولا علی پاک کی کر رہے تھے، سرکار علیہ السلام نے جواب میں پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں اِنَّ عَلِيًّا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، فرمایا بے شک علی مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنْهُ، اور میں اس سے ہوں۔ کیا مطلب؟ تربیت کر دی، سمجھا دیا مسئلہ کہ تم جس کے بارے میں شکایت کر رہے ہو وہ تو مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں۔ ان کے بارے میں شکایت کرنا ایسا ہے جیسے کہ تم میرے بارے میں معاذ اللہ شکایت کرو۔ تو یہ ایک خوبصورت انداز تربیت کا، اور مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان اس انداز میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کے سامنے رکھی۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت تک کے لیے
سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی المرتضیٰ پر شکایت کے دروازے سارے بند کر دیے کہ قیامت تک میرا کوئی امتی مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے شکایت نہیں کر سکتا ہے، کہ یہ دروازے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بند کر دیے، جو حدیث صحیح کے ساتھ ثابت ہے۔ اگلی حدیث پاک، یہ حدیث پاک بھی جامع ترمذی ابواب المناقب کے اندر موجود ہے، جو سرکار علیہ السلام نے ایک بڑا خوبصورت اعلان فرمایا تھا، من کنت مولاہ فعلی مولا، من کنت مولاہ فعلی مولا، فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں۔ تو یہ ایک انداز اور ایک خوبصورتی الفاظ کی دیکھیں کہ جس کا میں مولا ہوں۔ اب مولا کے کریں نہ مانی کیا کرنے، جو بھی کریں، کیونکہ حضور نے پہلے لفظ مولا اپنی ذات کے لیے بولا ہے، من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہے، کر لیں معانی جو کرنے ہیں۔ مولا علی پاک کی شان اسی طرح جو ہے وہ سامنے ہی آئے گی الحمدللہ۔ اگلی حدیث پاک میں وقت کے اعتبار سے تاکہ یہ ساری چیزیں ہم ذکر کر لیں، البدایہ والنہایہ کی جلد نمبر 7 ہے اور صفحہ نمبر ہے 283، اس پہ یہ حدیث پاک موجود ہے، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالسن بالمسجد، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں مسجد میں تشریف فرما تھے، وقد اطاف به اصحابہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اصحاب ہیں، صحابہ ہیں، ان کا بھی وہاں پر جھرمٹ تھا، بہت سارے صحابہ بھی سرکار کے موجود تھے۔ اذا اقبل علی فسلم ثم وقف، پس مولا علی پاک مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ نے سلام کیا، ثم وقف، پھر کھڑے ہو گئے۔ کھڑے کیوں ہو گئے تھے؟ کافی سارے صحابہ وہاں پر موجود تھے، سبھی بیٹھے تھے۔ فَنَظَرَ مَكَانًا يَجْلِسُ فِيهِ، مولا علی پاک تشریف لائے، سلام کیا، کھڑے ہو گئے اور دیکھ رہے تھے کون سی جگہ جہاں میں نے بیٹھنا ہے۔ تو زیادہ رش ہو تو پھر آنے والا دیکھے گا نا بھی جگہ کہاں ہے، کہاں پہ میں نے بیٹھنا ہے۔ فَنَظَرَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِلَى وُجُوهِ اصحابہ، جب سرکار نے مولا علی پاک کو دیکھا کہ کھڑے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب کے چہروں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام اپنے غلاموں اور اصحاب کے چہروں کی طرف دیکھ رہے تھے، اَيُّهُمْ يُوَسِّعُ لَهُ، کہ کون ہے جو میرے علی کے لیے جگہ بنائے گا۔ یہ سرکار اپنے اصحاب کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پھر ہوا کیا وَقَانَ ابو بکر عن یمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالسن، دیکھو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دایاں بایاں کیا ہے، حضور تو سراپا رحمت بن کر آئے ہیں نا، سرکار نے ہر کام کو دائیں طرف سے کیا، یہ تعلیم امت کے لیے تاکہ ہمارے لیے یہ سنت بنے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تو دایاں بایاں کچھ بھی نہیں ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تو ساری رحمت ہے۔ کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور کے دائیں میں برکت تھی بائیں میں نہیں؟ ایسا تو کوئی امتی سوچ بھی نہیں سکتا نا۔ لیکن پھر بھی ایک مخصوص جو نشست تھی، خاص جو ہوتی تھی، وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی دائیں طرف ہوتی تھی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دائیں طرف جو ہے وہ تشریف رکھتے تھے۔ انہوں نے کیا کیا، فَتَزَحْزَحَ ابو بکر عن مجلسہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے ذرا سرک گئے، ہٹ گئے، یعنی اپنے اور نبی پاک علیہ السلام کے درمیان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جگہ بنائی۔ پیار دیکھیں ان کا آپس میں، جگہ بنا دی۔ پھر ہوا کیا، ثم جگہ بنائی اور وقال ہا ہنا یا ابا الحسن، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی المرتضیٰ کو آواز دی، ہا ہنا یا ابا الحسن۔ ابو الحسن جو ہے یہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے کہ آپ یہاں تشریف لے آئیں، میں نے جگہ بنا دی ہے، آپ یہاں پر آ جائیں۔
پیچھے نہیں ادھر آئیں. کہاں جگہ بنائی؟ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں کہ آپ یہاں پر آ جائیں. فجلس بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بین ابی بکر. مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان آ کر بیٹھ گئے، تشریف فرما ہو گئے. اچھا، یہ سارا معاملہ سرکار نے دیکھا. اب حدیث پاک کے آگے الفاظ سنیں اور اپنی ایمان کو تازگی دیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ دیکھ رہے تھے تو صحابہ نے حضور کے چہرے کو دیکھا. فرأینا السرور فی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر خوشی کے اثرات دیکھے. سرکار یہ دیکھ کر بڑے خوش ہوئے کہ انہوں نے علی کے لیے جگہ بنائی، خوش ہو گئے. ثم اقبل علی ابی بکر. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر کی طرف متوجہ ہوئے، کیونکہ جگہ انہوں نے بنائی تھی، ان کی طرف متوجہ ہوئے. فقال یا ابا بکر انما تعرف الفضل لأہل الفضل. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر فضل والے ہی فضل والوں کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، فضل والے ہی فضل والوں کو جانتے ہیں. تو جس کی اپنی کوئی اپنا بیک گراؤنڈ اچھا ہونا، اچھے لوگ اسی کو سمجھ میں آتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اس مبارک جملوں میں ابو بکر کی شان کو بھی بیان فرمایا کہ یہ بھی اہل فضل ہے، کہ اہل فضل ہی فضل والوں کو جانتے ہیں، اور ساتھ مولا علی پاک کی شان بھی بیان کر دی کہ یہ بھی فضل والے ہیں. تو مطلب یہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے صحابہ شانوں والے ہیں، عظمتوں والے ہیں، سب کی شانیں وراء الورا ہیں. ہمیں اتنی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم ان کے درمیان کشتیاں کروانا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگلی حدیث پاک آپ کو مزید تازگی ملے گی اس حوالے سے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے. آگے حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، دیکھ کر مسکرانے لگے. حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناطق قرآن ہیں، باب العلم ہیں. فرمانے لگے بھی یہ مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ ابھی کوئی بات تو ہوئی نہیں، کوئی بات چیت چلتی، بات کلام کا سلسلہ آگے بڑھتا، کسی بات پر آپ مسکراتے تو پتہ چل جاتا بھی فلاں بات پر آپ مسکرا رہے ہو. ابھی کلام کا آغاز ہوا نہیں، آپ ایسے ہی مجھے دیکھ کر مسکرا رہے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پل صراط سے وہی گزرے گا جس کو گزرنے کی اجازت مولا علی المرتضی عطا فرمائیں گے. فرمایا تمہارا اتنا مقام و مرتبہ، اتنی شانیں ہیں، میں نے حضور سے یہ سنا اس لیے تمہیں دیکھ کر مسکرا رہا ہوں. واہ علی تیری اتنی شان ہے کہ بھی پل صراط سے حضور کی امت میں سے گزرے گا وہی جس کو علی اجازت دیں گے. تو یہ جملہ جب آپ نے ارشاد فرمایا، مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ابو بکر رکو ذرا، پھر ایک خوشخبری تم بھی سنو. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا ہے کہ علی یہ اجازت اسی کو دینا جس کے سینے میں ابو بکر کا پیار ہو. کتنا خوبصورت انداز ہے. اچھا، اس حدیث پاک سے ایک بات بڑی واضح ہے، اگر شان مولا علی المرتضی کی تھی وہ ابو بکر کے سامنے بیان کی ہے، ڈائریکٹ حضرت مولا علی پاک سے ہی بیان کر دی جاتی نا. ڈائریکٹ بھی بیان کی ہے لیکن یہ بھی انہی سے کر دی جاتی. پھر جو حضرت ابو بکر کی شان میں جملے تھے وہ مولا علی پاک سے کہے گئے، وہ انہی سے کہہ دیے جاتے، حالانکہ وہ بھی تو پاس ہوتے تھے. مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ علی کی بات ابو بکر سے کہی، ابو بکر کی علی سے کہی، تاکہ جب یہ دونوں ایک دوسرے سے بیان کریں گے تو میری امت کو
یہ پیغام اور میسج جائے گا کہ میرے یاروں میں اختلاف نہیں ہے بلکہ ان میں پیار ہے، ان میں محبت ہے، ان میں نفرت نہ ڈھونڈو بلکہ ان میں پیار ہے، اور یہی پیار انہوں نے آگے امت تک پہنچایا ہے۔ یہاں پر میں چونکہ اب ٹائم بالکل مختصر رہ گیا ہے، حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، لفظ علی جو ہے اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ علی جو ہے یہ فعیل کے وزن پر صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ لفظ علی فعیل کے وزن پر یہ صفت مشبہ ہے۔ صفت مشبہ اسے کہتے ہیں جس میں کوئی معنی ہمیشگی کے ساتھ، دوام کے ساتھ پایا جائے، اس کو کہتے ہیں۔ اور علی یہ علو سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے بلند ہونا، بلندی والے معنی۔ اب اس میں معنی ہے بلندی والا، اور لفظ علی فعیل کے وزن پر صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ مطلب پتہ کیا نکلتا ہے کہ علی وہ ہے جو ہمیشہ ہی بلند ہو۔ تو نام لینے میں بھی یہ ایک ادب ہونا چاہیے، یا علی نہیں ہونا چاہیے۔ علی کریں گے تو یہ اسم فاعل کا صیغہ بن جائے گا۔ اسم فاعل کے اندر حدوث پایا جاتا ہے کہ کبھی پھر معنی یہ بنے گا علی وہ ہے جو کبھی بلند ہے کبھی نہیں۔ یہ تو شایان شان مولا علی پاک کے ترجمہ نہیں ہے۔ لفظ پیار سے بولا جائے، محبت سے نام صحیح تلفظ کے ساتھ علی، تاکہ پتہ چلے کہ یہ وہ ذات ہے جو ہمیشہ ہی بلند ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ شانیں عطا کی ہیں کہ آپ ہمیشہ ہی بلند ہیں۔ کیا کمال ہے کہ سواری پہ سوار ہوتے ہیں، تلاوت قرآن شروع ہوتی ہے، ایک رکاب میں پاؤں ڈالتے ہیں، قرآن کی تلاوت شروع ہوتی ہے، دوسرا پاؤں دوسری رکاب میں جاتا نہیں ہے، تلاوت قرآن ختم ہو جاتی ہے۔ کہتے جی 30 پارے ہیں، جتنی بھی سپیڈ والا حافظ ہو اس کو لے آؤ، وقت لگتا ہے، سواری پہ میں سوار ہوتا ہوں، رکوع بھی نہیں پڑھا جائے گا، تم قرآن کی بات کرتے ہو۔ میں نے کہا سمجھ میں نہیں آ رہی؟ کہتے نہیں، میں کرامت ہوتی وہ ہے جو سمجھ میں نہ آئے، جو سمجھ میں آ جائے اسے بھی بھلا کوئی کرامت کہتا ہے۔ تم کن کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ یہ مولا علی پاک کی ذات ہے بھائی، جن کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی جنبی حالت میں بھی ہو تو مسجد میں داخلہ اس کے لیے حلال ہے، باقی کسی کے لیے نہیں ہے۔ مسجد میں، مسجد نبوی شریف میں جن صحابہ کرام کے دروازے کھلتے تھے ان کے دروازے بند کروا دیے گئے تھے، سوائے مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے۔ ابھی میں نے پیچھے پہلے حدیث پاک بیان کی ہے کہ اسی ایک خصلت پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشش کر اٹھے تھے کہ 3 خصلتیں مولا علی پاک کو ایسی عطا کی گئی ہیں، ان میں سے کوئی ایک مجھے مل جاتی نا تو دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے زیادہ محبوب مجھے وہ ہوتی۔ لوگوں نے پوچھا وہ 3 خصلتیں مولا علی پاک کی کون سی ہیں، ذرا بتائیے تو صحیح۔ آپ نے فرمایا نمبر 1، پہلی یہ ہے کہ سرکار علیہ السلام نے اپنی سب سے چھوٹی لاڈلی صاحبزادی کا نکاح مولا علی پاک سے کر دیا ہے۔ نمبر 2 کہ نبی پاک علیہ السلام نے علی اور فاطمہ ان دونوں کو مسجد میں رکھا، اور ان دونوں کے لیے وہ حالت بھی حلال تھی مسجد میں جو ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ یہی تو اشارہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا ہے۔ آج لوگوں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، یہ کہتے ہیں کہ علی جو ہے وہ کعبے میں ولادت ہوئی ہے، یہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے کہ سچا خانہ؟ میں نے کہا منہ بند کر، تو پتہ نہیں کیا سوچ رہا ہے، یہ گھرانہ پتہ کون سا ہے؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت نماز ظہر کے بعد ہوئی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے نماز ظہر ادا کی، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہو گئی، اور عصر کی نماز سیدہ نے وقت پر ادا کی ہے۔ تم کس پر قیاس کر رہے ہو اور کس کو قیاس کر رہے ہو؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔